السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ علماء کیوں منع کرتے ہیں کہ خود سے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، یا علماء کیوں منع کرتے ہیں کہ خود سے حدیث شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کے جواب میں بھی آپ کو بہت زیادہ اطمینان نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سکون سے سنیں ضرور۔ دیکھیں، ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء منع کرتے ہیں خود سے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ اسی سینٹینس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں، آپ سے یہ نہیں کہتے کہ عوام کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ عوام کو خود سے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں، ترجمے والے کی بات ہو رہی ہے، ویسے ہی نہیں، خود سے۔ یہ خود سے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ یہی پوچھ لیتے تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے اس جملے کو پکڑا اور تمام طرح کی باتیں کرنا کہ مولوی لوگ نہیں چاہتے، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں، ہم کسی کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ بہت سارے مارکیٹ میں ایسے آئے جنہوں نے خود سے قرآن کریم پڑھا، جو چاہا ان کے من میں آیا، جو کیا، جو ان کے من میں جیسا آیا انہوں نے کیا۔ ایک الگ فرقہ بنا دیا، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وہ جانے ان کا کام جانے، جہنم میں وہ جائیں تو ان کی مرضی، اور وہ جنت میں جائیں تو ان کی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ ان کو معاف کر دے۔ لیکن ہم کسی کو پکڑ تو نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم یا کوئی بھی عالم آپ سے کہہ رہا ہے کہ خود سے قرآن کریم نہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، خود سے حدیث نہ پڑھیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نقصان تو ہے نہیں۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے، یا آپ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیوں منع کرتے ہیں؟ اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ کیوں منع کرتے ہیں اس سے پہلے لفظ خود سے کو سمجھیں کہ کیا منع کرتے ہیں، یہ سمجھے نا۔ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ عوام کو قرآن و حدیث نہ دیے جائیں، عوام کے ہاتھ میں قرآن و حدیث نہ پیش کیے جائیں؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ عوام کے ہاتھ میں قرآن کریم کو اگر ہم پہنچنے سے روکنا چاہتے تو علماء مدارس قائم کیوں بیٹھے؟ بند کر دیتے وہ۔ بھئی جس بچے کو وہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی تو عوام ہی ہے، وہ عوام ہی میں سے تو آتا ہے نا۔ کوئی عالم اپنے ہی بیٹے کو تو نہیں پڑھا رہا ہے نا۔ جن بچوں کو پڑھانے مدارس کے آپ اندر جائیں گے تو آپ کو میں اگر یہ کہہ دوں کہ 80+ بچے آپ کو وہ ملیں گے جن کے فیملی میں کوئی بھی عالم نہیں ہوگا، یا کم سے کم اس کا والد تو عالم نہیں ہوگا، ایسے بچے آپ کو ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء نہیں چاہتے کہ قرآن اور حدیث عوام کے ہاتھ میں پہنچے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ خود سے کا کیا مطلب ہے؟ خود سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم کی رہنمائی کے بغیر اس کام کو یعنی قرآن و حدیث کو خود سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات ایک ایسی بات ہے جو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک مانتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کسی ایکسپرٹ کے بغیر اگر آپ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں، آپ کو غلطی لگ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس کے ایکسپرٹ کی بات ماننی چاہیے۔ تو اتنی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ میری ایک یعنی فیس بک اور واٹس ایپ پر، اسی طرح اور بھی چند جگہوں پر پوسٹ ہے جو روزانہ ڈیلی شیئر کی جاتی ہے۔ اس کو آپ ڈیلی پوسٹ کا نام یا اسلامک ڈیلی پوسٹ کا نام دے سکتے ہیں، جس میں آپ کو ڈیلی چاند کی اپڈیٹ، تاریخ کی اپڈیٹ، دونوں تاریخ کی اپڈیٹ، اور پلس مین مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث آپ تک روزانہ پہنچائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، اس سے آپ کو اچھا سمجھ آئے گا۔ 2 جنوری میں، منڈے کو، 2 جنوری 2024 کو، جس میں 19 تاریخ، ٹیوزڈے میں 19 چاند کی تاریخ تھی، ایک حدیث ہماری طرف سے جو ہے پوسٹ میں سینڈ کی گئی، جو بخاری شریف کی روایت ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 1139، ٹھیک ہے نا، یعنی 1139 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی رکعات کو کہ آپ کتنی پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی پڑھتے تھے؟ 7، 9 اور 11 رکعات ہوتی تھی۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ 7 و 9 و 11 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ 7، 9 اور 11، سوا رکعتي الفجر، سوائے فجر کی 2 سنتوں، یعنی فجر کی 2 سنتیں اس کے علاوہ ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ 7، 9 اور 11۔ اب جب آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ کا بھی دماغ گھوما ہوگا، جیسے کہ ان کا گھوم گیا، جس کا میرے پاس سوال آیا تھا، ایک بہن کا، ان کا دماغ گھوم گیا کہ ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور علماء سے سن لیں، علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ حدیث کے نام پر ہمیں یہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی بخاری شریف کی۔ تو کیا بات ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ حدیث غلط کوڈ کی ہے، یعنی آپ نے خیانت کی ہے؟ ایسا انہوں نے نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں خیال آ سکتا ہے، یا پھر یہ کہ کیا مطلب ہے اس کا، یا علماء پھر کیا کہتے آئے ہیں؟ کنفیوژن ہے نہیں؟ اب اگر خود سے حدیث کو پڑھیں تو کنفیوژن تو ہوگا ہی، لیکن اسی بخاری شریف میں اس سے نیکسٹ حدیث جو ہے وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ لیکن اب یہ دیکھیں، آپ سوچیں گے کہ نیکسٹ میں تو ہم پڑھ لیتے، ہمارا مسئلہ خود حل ہو جاتا، ہم کنفیوز نہ ہوتے، لیکن نہیں، رک جائیں۔ ساری حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں، یا کسی بھی کتاب میں آپ کو ساری حدیثیں نہیں ملیں گی، وہ الگ الگ ہیں۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو کنفیوژن لگا، بخاری کی ایک حدیث میں پڑھے، وہ آپ نے
نیکسٹ جو حدیث پڑھی آپ سے اس کا کنفیوژن ختم ہو گیا. لیکن اس بات کے بہت زیادہ چانسز نہیں بلکہ یقین ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس کا جواب اور جس کا کنفیوژن اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کا آنسر آپ کو دوسری حدیث کی کتابوں میں ملے گا جن کا آپ کو نام بھی نہیں پتا. تو پھر کیسے آپ اس کنفیوژن کو دور کر پائیں گے؟ پھر تو آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی جو اس حدیث کو لے کر آتی ہے کہ یا تو علماء معاذ اللہ جھوٹ بولتے آئے ہیں آج تک، جو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، یہاں تو 7، 9 اور 11 کا ذکر ہے، 8 کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر یہی نہیں کہ 8 اور 10 کی بات ہو، فرق یہ ہے کہ ایک طرف آڈ نمبر ہیں اور ایک طرف نمبر دیکھیں آپ کیسے ہیں، کہاں ایک طرف 8 کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف کہاں 7 اور 9 اور 11 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسا ہو گیا؟ یہ تو بالکل الگ الگ بات ہے. تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ حدیث غلط ہے یا پھر علماء غلط ہیں. کیا بات صحیح ہے؟ تو دیکھیں نیکسٹ حدیث کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی حدیث ہے نیکسٹ، جو ہم نے 3 جنوری وینسڈے کو 20 تاریخ تھی جو چاند کی، اس میں جو ہے پوسٹ کی. اس میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا منها الوتر ورکعت الفجر، کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات پڑھتے تھے، ان میں وتر اور فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 13. اس میں فجر کی 2 بھی شامل ہوتی تھیں، تو فجر کی 2 کو تو ہٹا دیں، کتنی بچیں؟ 11. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں پچھلی والی حدیث میں بھی یہی بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7، 9 اور 11 پڑھتے تھے، تو 11 تو وہاں بھی ہے، 11 یہاں بھی، یہاں تک سیم ہے. لیکن پچھلی والی حدیث میں یہ نہیں تھی بات کہ اس میں وتر بھی شامل تھے. اب اس والی حدیث میں یہ بات آ گئی کہ اس میں وتر بھی شامل تھے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا کہ یصلی من اللیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے کتنی رکعت؟ 13 رکعتا. کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 13 رکعت. منها الوتر، اسی میں وتر بھی شامل ہیں. تو اور کیا ہے؟ ورکعت الفجر، اور اسی میں 2 رکعت فجر کی بھی شامل ہیں. تو فجر کی 2 رکعت کو ہم جب ہٹا دیتے ہیں تو بچتے ہیں 11. تو 11 میں سے 3 وتر کو آپ نکال دیتے تو کتنے بچیں گے؟ 8. آنسر آ گیا. یہی پچھلی والی حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ جو 7، 9 اور 11 پڑھتے تھے، تو 11 میں سے جو وہ حدیث ہے، وہ حدیث کا جو کنفیوژن لگتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے کہ آگے والی حدیث بتا رہی ہے کہ وتر اس میں انکلوڈ تھے. وتر کو ہٹا کر نہیں ہے، جو 11 رکعت ہے وہ وتر کے انکلوڈ اس میں، یعنی وتر اس میں شامل ہے. تو وتر کو انکلوڈ مانیں گے تب وہ 11 رکعت ہوتی ہیں، اور وتر کو 3 مائنس کر دیں، آنسر آتا ہے 8. تو سمجھ آ گیا نا؟ تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو خود سے نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ کنفیوژن تھا جو ہماری بہن کو لگا، تو مجھے خیال ہوا کہ اس پر آپ کو سمجھانا ضرور چاہیے. اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ قرآن یا حدیث کو خود سے نہ پڑھیں، آپ کسی عالم کی رہنمائی میں پڑھیں. میں تو اس کو خود کہتا رہتا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے آپشن ہیں. آپ کے نزدیکی عالم ہیں، ان کے پاس جا کر مسجد میں آپ وقت لگائیں، پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ عورت ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ پردہ نشین ہیں، آپ کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر جو ہے ایڈمیشن لے کر پڑھ سکیں، لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے، اور وہ یہ کہ آپ آن لائن علماء سے رابطہ کر کے اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں. اور میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں خود اس کے لیے تیار ہوں، اس خدمت کو دینے کے لیے، اگر آپ چاہیں تو. بہرحال یہ کہ قرآن اور حدیث علماء دینا چاہتے ہیں، روکنا نہیں چاہتے، یہ دھوکہ ہے. اور ایسے لوگ جو آپ کو یہ کہیں کہ علماء روکنا چاہتے ہیں آپ کو قرآن اور حدیث کے پڑھنے سے، یاد رکھیں یہ ڈھونگی، فراڈی اور آپ کے لیے بہت زیادہ زہر قاتل یہ سمجھیں آپ ثابت ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ دین اسلام کے معاملے میں، آپ کے ایمان کے معاملے میں، تو ان سے آپ دور رہیں، بچ کر رہیں، اور اپنی اور اپنوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کریں. پہلے ہی دیکھیں یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے کہ علماء خود منع کر رہے ہیں عوام کو کہ قرآن و حدیث سیکھو، اور پھر خود مدرسے کھول کر عوام ہی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو کہیں دماغ ہے یا نہیں ہے، یا اس کو چھٹی پر رکھا ہوا ہے یا فریج میں رکھ دیا ہوا ہے، کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک آدمی عمل دیکھیں اس کا کیا ہے. عمل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہے، لوگوں کو پڑھا رہا ہے، لوگوں کے بچوں کو بلا رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے بھائی اپنا بچہ بھیجو، مجھے اسے قرآن پڑھانا ہے، مجھے اس کو حدیث پڑھانی ہے. تو ایک طرف تو ایک بندے کا عمل یہ ہے، اور اسی کے اوپر آپ کلیم یہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر الزام آپ یہ لگا رہے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ علماء عوام کے پاس قرآن و حدیث نہ پہنچے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جو یا تو خالی ہے یا اس کو فریج میں رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. اور جو اس بات کو سچ تسلیم کر لیتا ہے، مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جو اس الزام کو تسلیم کر لیتا ہے کہ علماء نہیں چاہتے کہ عوام کے ہاتھ میں قرآن و حدیث پہنچے، تو بس افسوس کرنے کا من کرتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. بس انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی عقل پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.